إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى ربه عن 6 خصال كان يظن أنها خالصة، وسابعة لم يكن موسى يحبها. قال: أي يا ربي أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: أي يا ربي أي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال: أي يا ربي أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسي. قال: أي يا ربي أي عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من علم ويجمع علم الناس إلى علمي. قال: أي يا ربي أي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: أي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يعطى. قال: أي عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص. تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ 2 کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور ابن حبان کی ایک طویل حدیث آپ کے سامنے پیش کی، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے چند سوالوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا۔ آج اسی حدیث کو ہم دیکھیں گے اور یہی ہمارے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تبارک تعالیٰ سے 7 سوالات، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جو جواب دیے ہیں وہ جوابوں کو ہم دیکھیں گے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں جن کا لقب کلیم اللہ ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ سے ہم نے کلام کیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن و دماغ میں 7 سوالات آئے، لیکن وہ
6 سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا چاہتے تھے، ایک کا ارادہ وہ نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 7 سوالوں کے جواب بتلائے۔ حدیث اس طریقے سے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ سأل موسیٰ ربہ عن 6 خصال، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 7 سوالات کیے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سوال و جواب اللہ تبارک تعالیٰ اور میرے درمیان خاص رہیں، اس لیے کہ وہ جو سوال کر رہے تھے اس طریقے سے وہ بننا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کے ان 7 سوالوں کو بتلایا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم بھی اس طریقے سے بننے کی کوشش کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا سوال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال یا ربی ای عبادک اتقی، اے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے، سب سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والا کون ہے۔ آج دیکھتے ہیں ہم کہ تقوی کتنی اہم چیز ہے۔ جس کو تقوی مل گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن گیا، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کا حکم ہر امت اور ہر قوم کو دیا ہے۔ تقوی میں ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم سے پہلے ہم نے جتنی قوموں کو بھیجا انہیں کتاب دی اور انہیں یہ حکم دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے کئی فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حامی اور مددگار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر طریقے سے مدد کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل میں اس کو راستہ عطا فرماتا ہے۔ اور تقوی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کئی مقامات پر قرآن مجید میں دیا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے کا کتنا حق ہے، ہمیں کتنا اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور کب ہم اس حق کو ادا کر سکیں گے، کب اس حق کو ہم ادا کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، وہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور یہی اس سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی فرما برداری کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اسی میں اصل کامیابی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کیا، ایو عبادک اتقی، کہ اے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا، قال الذی یذکر ولا ینسیٰ، کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا وہ ہیں جو مجھے ہمیشہ ہر حال میں مجھے یاد رکھتا ہے۔ یاد رکھتا ہے مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر معاملے میں ہم یاد رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو
ہر وقت ہم یاد رکھیں کہ ہمارا ایک رب ہے جس کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے اور جس کی فرما برداری ہمیں کرنا ہے۔ ہر چیز میں ہم ہر معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کو یاد رکھیں کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس کام سے راضی ہوں گا یا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس حرکت سے ناراض ہوں گا۔ ہر معاملے میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو جب اپنے ذہن و دماغ میں یاد رکھیں گے تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کہ تم ان لوگوں کے طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جن کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی حقیقت سے بھلا دیا۔ آج دیکھو یہود و نصارہ کو کہ وہ ہر قسم کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کی ہر معلومات اور ہر حقیقت کو جاننے کی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت جو آخرت کی حقیقت ہے، جو آخرت کی کامیابی ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کا علم دین ہے، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حقیقت سے انہیں محروم کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی ہمیں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کو کہ ان بندوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمیں ہر حال میں اس کا ذکر کرنا ہے، اس کا شکر بجا لانا ہے، اس کی فرما برداری کرنا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یہی اللہ تبارک تعالیٰ کا تقویٰ ہے اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ آئیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دوسرا سوال کیا کیا۔ دوسرا سوال کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے کہتے ہیں قال اَيَّ رَبِّي أَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى اے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے، سب سے زیادہ ہدایت پر کون ہے۔ آج ہم دیکھیے کہ ہر انسان اللہ تبارک تعالیٰ سے ہدایت کی امید رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کئی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار میں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم ہدایت کے طلبگار ہیں، اور ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں اور دوسرا ہدایت پر نہیں ہے۔ ہر کوئی آج سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں اور دوسرے فرقے والے وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا جواب دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے قال الذی یتبع الہدی کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ وہ ہیں جو جب نیکی کے بارے میں سنتا ہے تو اس پر فوراً عمل کرتا ہے۔ جب وہ نیکی کے بارے میں سنتا ہے تو اس پر فوراً عمل کرتا ہے۔ ہدایت کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کرنے کی توفیق اللہ تبارک تعالیٰ جسے عطا فرماتا ہے وہی حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے۔ نیکی ایک انسان اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ اسے سب سے زیادہ عطا فرماتا ہے جب وہ نیکی کے بارے میں سنتا ہے تو پھر اس پر فوراً عمل کرنے لگتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ دیکھیے کہ ہم جمعہ میں کئی نیکیوں کے بارے میں سنتے ہیں اور پھر اسے بھول جاتے ہیں۔ کتنی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہدایت پر وہ ہے جو نیکیوں کے بارے میں سنتا ہے تو اس پر فوراً عمل کرنا شروع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی دو مثالیں میں مختصر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ صحابہ کرام جب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم اور کسی فرمان کو جب وہ سنتے تھے تو کس طریقے سے فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام نیکیاں کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جمعہ کے لیے کچھ مجھے تاخیر ہو گئی اور میں کچھ لیٹ ہو گیا۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو بلال رضی اللہ عنہ اذان دے رہے تھے اور میرے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اور اس وقت میں مسجد کے بالکل دروازے پر تھا جہاں پر لوگ اپنی جوتیاں اتارا کرتے تھے۔ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اجلسو تو میں فوراً اسی وقت وہیں پر مسجد کے گیٹ پر جہاں لوگ جوتیاں اتارا کرتے تھے میں وہیں بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا کہ میں وہاں باہر بیٹھا ہوا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم اندر آ جاؤ۔ تب وہاں پر کیوں بیٹھے ہو، تم اندر آ جاؤ۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ کا حکم ادا کرنے میں کچھ تاخیر کچھ دیری نہ ہو جائے، اس لیے میں نے سنتے ہوئے آپ کا فرمان سنتے ہوئے ہی فوراً اس پر عمل کر دیا۔ ایسا جذبہ ہمارے اندر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں مل جائے فوراً ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا واقعہ جو دوسری حدیث میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، صحابی کا نام ہے ابو الحشام رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ ام ہشام رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں بزرگ صحابیہ ہیں۔ ان کی بزرگی کا یہ عالم ہے کہ یہ خود ہی اپنا کام کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی نوکر اور چاکر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگ شخص اپنے درخت سے کھجوروں کو توڑ رہا ہے اور یہ بوڑھی عورت، یہ بوڑھی صحابیہ جو ہے کھانا بنا رہی ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نوکر چاکر کوئی غلام نہیں ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اتنے مالدار نہیں کہ ہم کسی غلام کو ہمارے لیے خرید سکے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جب کبھی بھی میرے پاس کوئی غلام آئے تو تم میرے پاس آنا، میں تمہیں ایک غلام تمہارے لیے خاص کر دوں گا اور تمہیں ایک غلام دے دوں گا۔ کچھ دن بعد جب انہیں خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 غلام آئے ہوئے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو الحشام پہنچتے ہیں رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کوئی غلام آپ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جسے چاہیں اسے لے سکتے ہو دونوں میں سے۔ تب دیکھیے صحابی رسول کس طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں، ویسا فیصلہ آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آپ کی مرضی سے کسی ایک کو لے جانا چاہتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دوسرے والے کو لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تب وہ شخص کو اس غلام کو لے کر اپنے گھر روانہ ہونے لگتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ احسان کرنا۔ جب اپنے گھر پر وہ لے کر آتے ہیں تو ان کی اہلیہ اور وہ انتہائی خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری بزرگی اور ہمارا یہ جو بڑھاپا ہے بڑے ہی آرام اور سکون سے گزریں گا، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک غلام ہے جو اب ہماری خدمت کریں گا۔ جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی ام الحشام کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیتے ہوئے کچھ حکم ہمیں دیا ہے، کچھ فرمان بھی ہمیں دیا ہے۔ تب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اس کے ساتھ احسان کرنا۔ بیوی دیکھیے، بیوی ہونی چاہیے تو ایسی بیوی ہونی چاہیے، ایسی نیک اور متقی بیوی ہونی چاہیے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، بھلائی کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کو ہم اسی وقت بجا لا سکتے ہیں، یہ حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے آزاد کر دے، اور اسی وقت وہ اس غلام کو آزاد کرتے ہیں۔ دیکھیے صحابیہ کا
اور جو ان کے شوہر ہیں ان کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو انہوں نے کس طریقے سے انجام لایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہم سب سے اچھا احسان کرتے ہیں کہ اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ غلام دوڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ان لوگوں نے آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ساتھ احسان کرے۔ دیکھیے اس طریقے سے ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جب ہم نیکی کے بارے میں سنیں تو فوراً اس پر عمل کریں، اور اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو ہی ہدایت عطا فرماتا ہے، مرتے دم تک اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، ہدایت یافتہ رکھتا ہے۔ جو نیکی کے بارے میں سنتا ہے تو فوراً اس پر عمل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آئیے تیسرے سوال کو دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کیا تھا۔ تیسرا سوال کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں قال ای عبادک احکم، اے رب تیرے بندوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا، سب سے اچھا حاکم کون ہے؟ آج دیکھیے کہ فیصلہ کرنا، جب ایک انسان کے ہاتھ میں فیصلہ آتا ہے تو وہ اپنے حق میں زیادہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے قریبی کے حق میں زیادہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو آج حاکم ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ بڑی نقص پایا جاتا ہے۔ لیکن سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہ ہے قال الذی یحکم للناس کما یحکم لنفسی، کہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا وہ ہے جو اپنے لیے جو چیز کو اچھا سمجھتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی اسی کو اچھا سمجھتا ہے۔ جو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے ویسا ہی دوسرے کے لیے وہ سمجھتا ہے۔ وہ چیز جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہو چکا ہے؟ ہم اپنے لیے کوئی چیز جب خریدتے ہیں تو اچھی خریدتے ہیں، لیکن جب کسی کو دینے کا موقع آتا ہے، کسی کو صدقہ خیرات کرنے کا موقع آتا ہے، ہدیہ تحفہ دینے کا موقع آتا ہے تو حقیر سے حقیر چیز ہم دوسرے کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ ایک اچھے حاکم کی نشانی نہیں، بلکہ جو اچھا حاکم ہوتا ہے، جو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے لیے جو پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ دیکھیے کہ صحابہ کرام جو اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، جو ہجرت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پہلے اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے اسلام لانے والے، ان سے مخاطب ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے لیے جو پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے چوتھا سوال جو کیا، اور چوتھا سوال کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں قال ای ربی فای عبادک اعلم، اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ عالم وہ ہے جو کبھی بھی علم حاصل کرنے سے آسودہ نہ ہوتا ہو، کبھی بھی علم سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہو، ہر وقت وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں اور زیادہ علم حاصل کروں۔ اور اس کی دوسری نشانی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی دوسرے کے پاس اپنے سے زیادہ علم پاتا ہے تو اس کا علم بھی حاصل کرنے کی، اپنے علم میں اس کے علم کی اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کے اندر علم کے تعلق سے تڑپ اور جذبہ ہوتا ہے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ تھوڑی سی کتاب ہم نے پڑھ لی ہے، 2-4 باتیں بولنا ہم سیکھ گئے تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور بہت بڑا مفتی سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت گمراہی کی نشانی ہے۔ ایک انسان جو سب سے بڑا عالم یہ ہوتا ہے، اس کے اندر علم کے تعلق سے اتنا جذبہ ہوتا ہے، اتنی لگن ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں علم حاصل کرنے میں، علم کو اپنے علم میں اضافہ کرنے کا وہ طلبگار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے
پانچواں سوال جو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں قال ای عبادک اعز، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندوں میں تو سب سے زیادہ عزت کس کو عطا فرماتا ہے؟ عزت، ایک انسان ہمیشہ اپنی عزت چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ میری عزت کریں، اور عزت ایک انسان کو رتبہ اور عہدہ بھی دیتی ہیں، لیکن ایسی عزت کہ ایک انسان ریاکاری کرے اور یہ امید رکھے کہ دوسرے لوگ میری عزت کریں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقیقت میں سب سے زیادہ عزت والا، عزت کسے بخشتا ہے اور سب سے زیادہ عزت کسے دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا الذی اذا قدر غفر، کہ جب ایک انسان کو جب کوئی غصہ دلاتا ہے، اس کے مرضی کے مخالف جب کوئی کام کرتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، اس کو کوئی ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ یہ نشانی جس کے اندر ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے عزت بخشتا ہے اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت اور عزت کو پیدا فرماتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی نشانی ہے کہ ایک انسان کو جب کوئی سامنے والا غصہ دلائے، اس کو ستائے، پریشان کرے، بدلہ لینے کی وہ طاقت رکھتا ہے، بدلہ لینے کی اس کو حق بھی ہے، اس کو اجازت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اسے معاف فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور پہلوان وہ نہیں جو طاقت میں زیادہ ہوں، بلکہ جس کے اندر معافی کا جذبہ ہو، جو معافی کا جذبہ رکھتا ہے، سامنے والے کو معاف کرتا ہے، وہ حقیقت میں اصل طاقتور ہے۔ اور یہ جنت میں جانے کی ایک نشانی بھی ہے کہ جو کہ انسان سامنے والے کو معاف فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے کل قیامت کے دن اسے معاف فرمائے گا۔ اسی طریقے سے چھٹا سوال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا اور کہا کہ اے رب ای عبادک اغنا، کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار کون ہے؟ آج ہر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ مال میرے پاس آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بہت مالدار بنا دے، بہت امیر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنیے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال الذی یرضی بما یعطی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے عطا کردہ ہوا چیزوں پر راضی ہو جائے، جو کچھ بھی میں نے اسے عطا کیا ہے اس پر وہ جو راضی ہو جائے وہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ آج ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں پر راضی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ناراض رہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کم عطا کیا ہے، کم مال دیا ہے اور سامنے والے کو زیادہ دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بجائے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر نعوذ باللہ ظلم کیا اور ہمیں کم مال دیا اور سامنے والے کو زیادہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب میں زیادہ مالدار بندہ وہ ہے جس کو میں نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر وہ راضی رہے، اس پر وہ خوش رہے۔ اللہ کے عطا کردہ ہوا مال پر جب ایک انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس پر راضی رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جتنی کی مجھے ضرورت تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا مجھے عطا کیا ہے، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو کم نہیں دیتا۔ جتنے کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جب یہ جذبہ ایک انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ مالدار شخص بن جاتا ہے۔ اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہوتا، ہر وقت اسے اس کا یہ ایمان، یہ تقویٰ رہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ مجھے ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ جب ایک انسان اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو ہم اس کے مال میں اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتواں سوال جو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے کرنا نہیں چاہتے تھے، کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب بھی انہیں بتلایا۔ وہ سوال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اَيَّا رَبِّ فَأَيُّ عِبَادِكَ أَفْرَغُ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غریب اور فقیر کون ہیں؟ سب سے زیادہ غریب اور فقیر کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب المنقوص، کہ وہ شخص جسے ہم
جتنا بھی مال عطا کر دے، کتنا بھی اسے دے دے، لیکن وہ اسے اپنے لیے کم ہی سمجھتا ہے۔ ایک شخص جو مالدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال سے بھرپور نوازا ہے، لیکن وہ اپنے لیے کم ہی سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پر وہ ناراضگی اور ناشکری کا اظہار جب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ پریشان حال ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک انسان ناشکری کا جب اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا جب اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر ایک رنج اور غم کو ڈال دیتا ہے، اور ایک پریشانی کے اس کی پیشانی پر ڈال دیتا ہے کہ ہر وقت وہ پریشان رہتا ہے اور ہر وقت اس اللہ کے فیصلے سے ناراض رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے کچھ ہی نہیں دیا، اور وہ اس پر پریشان رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو میرے عطا کردہ ہوا چیزوں پر ناشکری کرتا ہے اور اسے کم سمجھتا ہے، وہ دنیا کا اور میرے بندوں میں سب سے زیادہ غریب اور فقیر ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مختصر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جب تک ہم زندہ رکھیں ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا اور ہمارا خاتمہ ایمان ہی پر ہو۔ اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا۔ الہ العالمین، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کو عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن پہ ظلم و ستم اور زیادتیاں ہو رہی ہے الہ العالمین ان کا تو مددگار اور کارساز بن جا، اور ان کے ظلم سے انہیں تو نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزی کا ذریعہ عطا فرما، اور جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واتم واهم واكبر۔